السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سے معافی طلب کیسے کریں۔ کچھ بندے جو ہیں بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار بندے ہیں، بہت ہی گنہگار ہیں، تو مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارا اللہ بہت ہی کریم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ بہت رحم کرتا ہے۔ وہ نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے تھے اللہ کہ اگر میرے نافرمانوں بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ تو اگر اللہ نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سے کتنے گناہ ہو گئے، 7 زمین بھر گئیں، 7 آسمان بھر گئے، تم بس میرے پاس آؤ تو صحیح، میرے پاس تو بیٹھو، مجھ سے معافی طلب تو کرو، صرف مجھ سے ایک بار کہہ دو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ آنکھ میں تمہارے ایک آنسو بھی نہ آئے، وہ بات صحیح ہے کہ آنسو نہ آ سکے کیونکہ دل اتنا اپنا پتھر کا ہو گیا گناہ کرتے کرتے۔ آنکھ میں تمہارے یا ہمارے آنسو بھی نہ آئے، اللہ کہہ رہا تم بس رونے کی شکل بنا لو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اپن اللہ کو نہیں سمجھ رہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے پاس تو آؤ میرے بندو، میرے پاس تو آؤ میرے بندو۔ اپن اتنا گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں۔ اپن اتنے نافرمان ہیں اللہ کے، پھر بھی اللہ اپن سے یہ نہیں کہہ رہا اے میرے نافرمان بندو، نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہا اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اپن کو بندے کہہ رہا اللہ اپن کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نافرمان بندو میرے پاس آؤ، نہیں، اللہ کتنا رحم کر رہا ہے، اپن سے کہہ رہا ہے اللہ اے میرے بندو میری معافی تو طلب کرو۔ اپن اللہ سے کتنے مایوس ہو گئے، اپنے گناہ کو چھوڑ رہے، اپن کہہ رہے کہ اپن سے گناہ ہو گئے تو اب کرتے جاؤ گناہ، نہیں۔ اگر ایک بار آپ نے توبہ کی گناہ سے، اگر پھر آپ نے وہ گناہ کر لیا تو آپ پھر جاؤ، آپ پھر اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سے معافی مانگو۔ آپ سے ایک بار ہو تو آپ پھر دعا مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اگر پھر سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں اللہ سے۔ اللہ بار بار معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ کہ بتایا کہ ایک شخص تھے جو پتہ ہے کہ انہوں نے 99 قتل کر دیے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس شخص نے 99 قتل کر دیے تھے تو اس نے ان کو بھی قتل کر دیا جس سے اس نے سوال پوچھا تھا، تو اس کے کتنے ہو گئے؟ 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ کسی صحابہ کے کسی اچھے ان کے پاس گئے تو کہا کہ میں نے بہت قتل کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم جتنے قتل کر بھی آئے، 100 قتل ہو گئے، کوئی نہیں، اللہ سے کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ اپن اللہ کی محبت کو نہیں جان سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے، اللہ اس ماں سے کہیں ادھک زیادہ، 70 گناہ زیادہ، 100 گناہ زیادہ اللہ کی محبت کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں اس سے بندہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ، میرے اللہ، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ تم جاؤ تو صحیح، اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کرنے پہ بہت قادر ہے۔ ایک مجھے پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے
قوم تھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ بارش کر دے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اس مجلس میں، تمہارے اس جہاں پر تم ہو، جتنے تمہارے ساتھی ہیں ان میں سے کوئی ایک گنہگار ہے، کوئی ایک بڑا گنہگار ہے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کرا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں جو گنہگار بندہ ہے اللہ کا وہ نکل جائے. تو پھر اس گنہگار بندے نے سوچا، میں نے اللہ سے کہا، اس نے کہ میں ساری عمر میں گناہ کرتا رہا اور تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور آج تو مجھے بھری مجلس میں تو مجھے رسوا کرے گا. تو اللہ سے وہ کہہ رہا، اے اللہ، دل میں نیت کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، اس نے دلی میں کہا، اے اللہ. کس کے لیے کہا؟ اللہ سے معافی نہیں، اللہ سے معافی کے لیے نہیں کہا. اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے گنہگار، جس میں بھی اس میں سے کوئی گنہگار ہے وہ باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے اللہ سے کہا دل میں عزت بچانے کے لیے اپنی، کہ اے اللہ، میرے کو تو نے ساری عمر میرے گناہوں کو تو نے چھپا کر رکھا. آج بھری مجلس میں تو میرے گناہوں کو سارے لوگ پتہ چل جائے. تو اللہ سے اس نے نیت کی صرف دل میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے بارش کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے، اے اللہ، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں مجلس سے اور تو نے بارش کر دی. تو اللہ کہہ رہا ہے، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اس نے دل میں نیت کر لی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو سوچو میرے بھائیوں، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور بھری مجلس میں صرف اللہ سے معافی طلب نہیں کی. اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو سوچنے والی بات ہے. اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ کر لیں. مطلب اگر توبہ کر لیا آپ نے اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ پھر کر لیجئے. یہ نہیں ہے کہ اللہ اپن سوچ رہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اپن کو پتہ ہے کہ توبہ سے اپن تو گناہ معاف کرا لیں گے تو اپن پھر گناہ کر لیں. نہیں، ایسا نہیں. اپن جیسے اپن میلا کپڑا پہنے، اس کو دھونا پڑے گا. اگر اس کو بنا دھوئے اپن چل دیں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر اپن بنا دھوئے اسے چل دیں گے تو لوگ کہیں گے، ارے یہ تو میلے کپڑے پہنتا ہے. تو اپن کو اگر میلا کپڑا ہو گیا اپنا تو اپن اس کو دھو لیں گے، پھر پہن کر جائیں. اگر جیسے اپن سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لیں، اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لیں. آپ سے بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گنہگار ہیں، گنہگار تو سبھی ہیں، اگر گنہگار کوئی نہ ہوگا تو وہ تو فرشتہ ہے. گنہگار تو سب ہے. بہرحال اگر اپن سے گناہ کچھ ہو جائے تو اللہ سے بے شک جلدی سے توبہ کر لیں. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، کرنے والا ہے. بس ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے تھے. السلام علیکم.